الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے تعلق سے کچھ ایسے کلمات اور جملوں کی تشریح مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ثنا اور اس کی مدح پر مشتمل ہیں۔ آج ایک اور ذکر یا ایک اور جملے کی وضاحت مقصود ہے جس میں اللہ رب العزت کی مدح اور اس کی حمد بڑی جامعیت کے ساتھ ہے۔ دعا یہ ہے: الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ فاطر کی آیت مبارکہ، پہلی آیت سورہ فاطر کی ترجمہ: الحمد للہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی صفت کیا ہے کہ وہ فاطر ہے، یعنی خالق ہے آسمانوں اور زمین کا۔ فاطر بمعنی خالق۔ فاطر ایسے خالق کو کہتے ہیں جو کسی مثال کے بغیر، کسی سیمپل کے بغیر اور کسی مادے کے بغیر اشیاء کو پیدا کر سکتا ہو۔ اس نے پانی بنایا بغیر پانی کے، مٹی بنائی بغیر مٹی کے، آسمان بنائے بغیر آسمان کے، زمینیں بنائی بغیر زمینوں کے، اور کسی مثال کے بغیر ابتداءً پیدا کرنے والا۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ کفار قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو آخرت کا انکار کرتے ہو اور اس بنا پر نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو کہ قیامت بھلا کیسے قائم ہو سکتی ہے، مردے قبروں سے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، بھئی زندہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ کیسا خالق ہے، اس نے کن کہہ کر ساتواں آسمان کھڑے کر دیے، زمینیں کھڑی کر دی، بنا دی، اور کسی مادے کے بغیر، کسی مثال کے بغیر ابتداءً ہر شے کو پیدا کرنے پر قادر۔ تو بھلا اس مخلوق کا اعادہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل نہیں، تمہارے لیے ابتداءً کام کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک بار کام کر جاؤ تو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے سب برابر۔ تو جس ذات نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دی، بھلا وہ دوبارہ بندوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فاطر السماوات، پیدا کرنے والا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا، اور وہ بنانے والا، مقرر کرنے والا فرشتوں کو رسل، نمائندہ، قاصد، اپنا پیغام دینے والا، اپنی خبر دینے والا۔ رسول کی جمع، جس نے بنایا فرشتوں کو اپنا قاصد، اپنا رسول، اپنا نمائندہ اور اپنے پیغام پہنچانے والا۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں، مانا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بہت سے کاموں پر مامور ہیں۔ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں۔ جس فرشتے کو اللہ نے پیدا کر کے قیام میں کھڑا کر دیا، وہ قیامت تک قیام میں رہے گا۔ جس کو پیدا کر کے رکوع میں ڈال دیا، وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ جس کو پیدا کر کے سجدے میں ڈال دیا، وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ پھر کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے حاملین ہیں، اور کچھ فرشتے کروبین عرش کے ارد گرد موجود ہیں، بڑی تعداد میں۔ اللہ کی مخلوق اس کی تسبیح کر رہے ہیں،
اور اس کی حمد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بہترین کلام کون سا ہے؟ جو اللہ نے فرشتوں کے لیے چن لیا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس میں تسبیح بھی اور تحمید بھی، اللہ کی پاکیزگی ہر نقص سے اور اس کا حمد سے متصف ہونا، ہر طرح کی تعریف اس کے لیے، بزرگی اس کے لیے، تمجید اس کے لیے، ثنا اس کے لیے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ملائکہ کا ذکر اللہ نے چن کر ان کو عطا فرمایا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ حدیث میں تو جو بندہ صبح 100 دفعہ یہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ اتنے وزنی ہوں جتنا وزن زمین پر موجود پانی کا ہے۔ زمین پر پانی زیادہ، خشکی کم ہے، اس پانی کو تولا جائے جتنا وزن بنتا ہے، اتنے وزن کے گناہ اگر ہوں تو سبحان اللہ بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں فرشتے، اللہ کی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ اور یہاں کیا ڈیوٹی مذکور ہے؟ اللہ تعالیٰ بنانے والا، مقرر کرنے والے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے والا۔ سب سے بڑا پیغام پہنچانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، امانت دار اللہ کے فرشتے، سارے انبیاء تک وحی لانے والے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین وحی۔ تقریباً 23 سال آپ کی نبوت کی زندگی، بار بار آتے اور بار بار جاتے، اللہ کے پیغام لے کر حاضر ہوتے اور اللہ کا پیغام دے کر جاتے۔ اور بھی فرشتے اس ڈیوٹی پر مامور ہیں، اللہ جس کو چاہے کو حکم دے دے۔ جیسے فرشتے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے، مریم علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل، اور اس طرح بہت سے ملائکہ کا آنا مذکور ہے۔ سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ طائف کے مقام پر نبی علیہ السلام کو کتنی اذیتیں دی گئیں، فرشتے پہنچ گئے اللہ کا پیغام لے کر۔ آپ چاہیں تو اس پوری طائف بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیں، فرمایا کہ نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا، زحمت اور لعنت بنا کر نہیں۔ یہ قوم اگر نہیں مان رہی، ان کی اولادیں مان لیں گی، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ ان کی تباہی نہیں چاہتا میں، ان کی زندگی چاہتا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، نبی کا مقام نہیں جانتے، نبی کا مقام نہیں پہچانتے۔ یہ فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ مقرر کرنے والے فرشتوں کو اپنے نمائندے کے طور پر پیغام پہنچانے والے فرشتے، اولی اجنحۃ، پروں والے۔ اجنحہ جناح کی جمع، اور جناح کا معنی پر۔ فرشتے پروں والے ہیں، اور پر کتنے؟ مثنا، 2 وثلاثہ، اور 3 ورباع، اور 4۔ کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ اور یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے، جو چاہتا بڑھاتا ہے۔ مراد یا تو فرشتوں کی پیدائش ہے، 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے، اور اللہ چاہے تو اور پر بڑھا دے، 6 پر لگا دے، 10 پر لگا دے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے 600 پر تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، لو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے۔ اور ایک حدیث میں قد سد الافق، اتنے بڑے کہ مجھے کہیں سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ فرشتے، ان کی قوت، ان کی عظمت، اور فرشتوں کے پروں کا ذکر ہے، کیونکہ پرواز کرنا ان کا کام ہے، آسمان سے زمین پہ آنا، زمین سے آسمان تک جانا، بندوں کے اعمال لے کر آنا، روح قبض کر کے لانا، اور یہ سارے کام جلدی انجام پانے والے۔ تو ان کے پروں میں قوت ہے، پروں میں طاقت ہے، فوراً کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ زید ابن حارثہ کا واقعہ، ایک چھوٹا سا، ایک جہادی قافلے سے بچھڑ گئے، وہ اکیلے ہو گئے،
رستہ معلوم نہیں تھا، ایک جنگل میں داخل ہو گئے، سامنے ایک بڑی بلا نے حملہ کر دیا، جھپٹنے والی تھی، انہوں نے یا رحمان 3 بار کہا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ آسمان سے فرشتہ اترا، یہ بلا حملہ کرنے والی ان تک پہنچنے سے پہلے فرشتہ پہنچ گیا اور اس کو دفع کیا، اس کو دھکیلا اور اس کو مارا۔ پھر بتایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جب تم نے پہلی بار یا رحمان کہا میں عرش کے پاس تھا، دوسری بار کہا میں آسمان اول تک پہنچ چکا تھا، اور تیسری بار کہا تمہارے پاس پہنچ چکا تھا۔ بلا سامنے ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے عرش معلیٰ سے فرشتہ نیچے پہنچ چکا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ ایسے ان کے پر اور ایسے پروں کی طاقت اور قوت، یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جن کی ہیبت اور جن کی عظمت کا کیا کہنا۔ یہ 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی شکل یا اس کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کروں، صرف اتنا سا، باقی نہیں۔ کتنا بڑا ان کا ڈھانچہ ہے، کتنا بڑا ان کا جسم ہے، وہ نہیں، صرف یہ بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 700 سال، ان 700 سال آپ سفر کریں تیز رفتاری کے ساتھ، کتنا فاصلہ طے کریں گے؟ اتنا فاصلہ فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک ہے، یعنی آپ دیکھیں 4-5 انگلی کے برابر، کتنا بڑا فرشتہ ہے، کیا اس کی عظمت اور ہیبت ہے، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق۔ اللہ ان کا خالق ہے اور اللہ ان کا مالک ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے مامور ہیں، اللہ کے نمائندے، اللہ کی اطاعت بجا لانے والے۔ یفعلون ما امرهم لا یعصون، نافرمانی نہیں کرتے، حکم ملتا اس کی تنفیذ کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اتنی بھاری مخلوق، اتنی بڑی مخلوق، اے انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ کس زام پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ کا فرمان تیرے سامنے آ جائے، نبی کا فرمان تیرے سامنے آ جائے، نہیں مانتے۔ میری برادری میں ایسا نہیں، میرے مذہب میں ایسا نہیں، کتنی ڈٹائی کے ساتھ قرآن کو، حدیث کو رد کر دیتا ہے۔ ادھر ملائکہ کو دیکھو، ان کی عظمت کو، ان کی ہیبت کو، ان کے بھاری جسموں کو اور ان کے خوف کو۔ کتنا اللہ کا خوف، کسی امر کی تنفیذ میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کی تاخیر نہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کو سور دیا گیا ہے پھونکنے کے لیے، اور سور منہ میں دبائے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ سور رکھ دوں، امر آئے تو اٹھا کے پھونک دوں، نہیں، اٹھا کے پھونکنے کی تاخیر بھی گوارا نہیں، منہ میں دبائے کھڑے ہیں۔ جو ہی امر آ جائے سور پھونکنے کا، فوراً سور پھونک دیں۔ انسان تیری جرت کو سلام، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے، کتنا جری ہے تو، بدبخت، کھڑے کھڑے جھٹلا دیتے باپ دادا کے مذہب پر، اماموں اور پیروں کے مذہب پر۔ ادھر ملائکہ دیکھو، اللہ کے نمائندے، اللہ کے قاصد، اللہ کے پیغام رساں، اور ان کی قوت، پروں والے 2 پر، 3 پر اور 4 پروں والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ خلق میں جو چاہے بڑھا دے، جتنا چاہے اضافہ کر دے۔ انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر، کیا ان کی طاقت، کیا ان کی قوت، اور کیا ان کی رفتار میں تیزی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور کوئی شے اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حمد کے جملے ہیں، بڑے کارآمد، بڑا ان میں معانی کا سمندر موجود ہے۔ اگر یہ ہم پڑھیں
معنی کو حاضر کر کے کہ میں اللہ کی تعریف کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہ اکیلا خالق ہے فرشتوں کا، وہ اکیلا فرشتوں کو ڈیوٹیاں دینے والا اور فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں تک اپنے پیغام پہنچانے والا، اور وہ اکیلا خلق میں جو چاہے بڑھا دے، فرشتوں کی خلق کو بڑھا دے، باقی بندوں میں بڑھا دے، اضافے کر دے، کسی کا علم کم، کسی کا علم زیادہ، کسی کی عمر چھوٹی، کسی کی عمر لمبی، کسی کا رزق تھوڑا، کسی کا رزق زیادہ، کسی کی خوبصورتی تھوڑی، کسی کی خوبصورتی زیادہ، کسی کی اولاد کم، کسی کی اولاد زیادہ. یہ سارے تغیرات کس کی امر سے ہیں؟ اللہ کے امر سے. اس سب پر ایمان رکھو اپنے ذہن میں کہ تو ایسی ذات ہے. میں ان ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میری دعائیں قبول کر لے. تو اپنی دعا کا آغاز ان کلمات سے کرو، اس کی اس طرح ثنا اور تعریف بجا لاؤ، اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. کوئی چیز اس کی احاطہ قدرت سے باہر نہیں، نہ اس کے علم سے باہر ہے، نہ اس کے سمع سے باہر ہے، نہ اس کے بصر سے باہر ہے، نہ اس کے احاطے سے باہر ہے، نہ اس کی قدرت سے دور ہے. بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک اور دعا کا صیغہ کہ سورہ انعام کی پہلی آیت مبارکہ، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ، لہذا ہر تعریف کا مستحق ہے. اس کو خالق مان لیا، دل سے مان لیا کہ وہ آسمانوں کا خالق اور زمین کا خالق. پھر ایک چیز اور مان لو ساتھ جس کے تابع ہے کہ خالق ہی معبود ہوتا ہے، خالق ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا چیلنج، حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا خالق ہے تو بتاؤ. چلے ایک ذرے کا خالق، ایک اناج کے دانے کا خالق دکھاؤ، اس کا نام پیش کرو. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا، چیلنج. رہتی دنیا تک یہ چیلنج موجود ہے. جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا سب کو جمع کر لو، ایک ذرہ بنا کر دکھا دو. ایک ذرہ، صرف ذرہ وہ شے ہے جس سے چھوٹی کوئی شے نہیں. ایک اناج کا دانہ بنا کر دکھا دو، ایک دانہ صرف. چیلنج موجود ہے. دنیا نے ایٹم بم بنا لیے، دنیا چاند تک پہنچ گئی، کیا کچھ ایجاد کر ڈالا. اس چیلنج کو قبول کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو. اسلام کے خلاف سارے تم تلے ہوئے ہو، تو موقع ہے تمہارے پاس. چیلنج موجود ہے، رہتی دنیا تک موجود ہے، پورا کرو اس کو. ابراہیم علیہ السلام کا چیلنج موجود ہے کہ میرا رب سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں. تم ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو. اگر تم رب ہو، تمہاری ترقی کہاں تک پہنچ چکی؟ اس چیلنج کو قبول کر لو. نہیں، اللہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے اور کوئی نہیں. آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، ایک ذرے کا بھی نہیں. ایک ذرے کا بھی کوئی خالق ہو تو ہر تعریف اللہ کی نہ رہی. نہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ اکیلا خالق آسمانوں کا اور زمین کا، کسی کا ایک ذرے کا بھی دخل نہیں ہے، ایک ذرے کی شراکت تک نہیں ہے، ایک ذرہ بنانے میں مدد تک نہیں ہے. ایسا خالق ہے وہ. تو یہ معنی ذہن میں رکھو جب دعا شروع کرو، اور ساتھ یہ عقیدہ بھی کہ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں. سارے معبود باطل ہیں، ایک اللہ معبود حق ہے. اور وجعل الظلمات والنور، اس نے پیدا کیا
اندھیروں کو اور نور کو. یہ اندھیرے حصی بھی اور معنوی بھی ہیں. حصی اندھیرے جیسے رات کا اندھیرا ہے، تاریکی. بچے کی پیدائش کا ذکر 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، جس جھلی میں بچہ تیار ہوتا ہے اس جھلی کا اندھیرا. اندھیروں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بچے کو بناتا ہے، اس کی تصویر بناتا ہے، انگلیوں پورے تک بناتا ہے، اندر رگوں کا نظام بناتا ہے. ان اندھیروں میں جو پانی کے قطرہ جو داخل ہوتا ہے ماں کے رحم میں، اس ایک قطرے میں اللہ تعالیٰ کے کیا راز ہیں کون جانتا ہے. تو اس کو خالق مان لو. جب خالق مان لیا تو معبود بھی وہی ہے. پھر یہ درگاہیں، یہ قبے، یہ آستانے، یہ شرک کے اڈے، کیا ان کا معنی؟ کیا ان کا معنی؟ تو آپ دعا کریں اس سارے عقیدے کے استحضار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہی ظلمات کا خالق ہے اور نور کا خالق ہے. دن کا اجالا، دن کی روشنی، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے. ظلمات اور نور کا معنی معنوی بھی ہو سکتا ہے. اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، بدعات اور خرافات کے اندھیرے اللہ نے بنائے. اور نور، نور حق، نور وحی، نور توحید اللہ نے اتارا، اللہ نے بنایا. خیر ہو یا شر، اللہ ہر شے کا خالق. من شر ما خلق، ہر شے کا خالق اللہ. اور خیر و شر کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں جن کو کوئی نہیں جانتا. اس نے شر بنا تو دیا، اندھیرے بنا تو دیے، مگر ساتھ نور بھی آپ کو دکھایا، انبیاء کی دعوت آپ تک پہنچائی، عقیدہ توحید آپ کو سنایا اور آپ کو اختیار دیا. چاہے نور لے لو چاہے ظلمات. آپ نے اگر ظلمات چن لی تو قصور آپ کا، سزا آپ کو ملے گی. وہ چننا اللہ کی مشیت کے تحت ہے. ہمارا علم یہیں تک ہے، آگے بات نہ کریں. تو اللہ نے ظلمات بھی بنائے اور نور بھی. حصی ظلمات، تاریکیاں، اندھیرے، اور حصی نور جیسے چمک ہے، دن کا اجالا ہے. یا معنوی تاریکیاں جیسے بدعقیدگی، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اور معنوی نور، نور وحی، نور توحید، نور حق اللہ کا عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظلمات اور نور کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری، آیات بینات دیں تاکہ یہ راستہ واضح ہو جائے، اچھی طرح پہچان لو، گمراہ نہ ہو. لیکن بہت سے بندے گمراہ ہو گئے، ظلمات کو قبول کر لیے، نور کو چھوڑ دیا. حالانکہ نور واضح ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے گئے اور یہ بات فرما کر گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں. یہ نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے، منارہ نور ہے، روشنی کا پیغام ہے، نور ہی نور ہے، اللہ کا عطا کردہ. اس نور سے اپنے آپ کو منور کرو، ظاہر کو، باطن کو. ہر عمل میں نور ہو، سنت کا، وحی کا، اور اندر دل میں نور ہو، توحید کا، عقیدے کا، ایمان باللہ کا. اور یہ نور ہی کامیابی کی اساس اور کامیابی کی بنیاد ہے. پھر یہ دعا کیا ہوئی؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور پیدا کیا اور بنایا تاریکیوں اور نور کو. ھذا وبارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.